السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ صلی اللہ رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ within bracket، اے ایمان والو، اللہ نے تمہیں ایک عظیم بادشاہی عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس موقع پر bracket close، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں عمدہ بات کی، اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم، یہ جو یأمرکم کا لفظ ہے نا، حکم دیتا ہے، کہ جب لفظ آتا ہے نا تو یاد رکھیے یہ اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے، بعد میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بعد میں اثر پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جو احکامات آ رہے ہیں، مسلمانوں کو خطاب کر کے انہیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ شریعت کی یہ امانت، اللہ کی شریعت کی یہ امانت پہلے یہود کے پاس تھی، بنی اسرائیل کے پاس، اب اللہ نے ان سے چھین لیا، انہیں محروم کر دیا ان کی اپنی حدودوں کی وجہ سے۔ اب اللہ تمہیں دے رہے ہیں، اب جب تمہیں دے رہے ہیں تو تم کہیں ان کی طرح قومی تعصب میں گرفتار نہ ہو جانا، اس بیماری میں گرفتار نہ ہو جانا، بلکہ تمہاری نظر میں حق ہمیشہ امپورٹنٹ رہنا چاہیے۔ اب تم کتاب کے وارث بنائے گئے ہو، حکمت کے وارث بنائے گئے ہو، ساتھ ہی اللہ تمہیں ایک ملک عظیم بھی دے رہا ہے، تم پر لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری ڈالی جاتی، تمہیں لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، جب بھی بات کرنی ہے عدل کی بات کرنی ہے، میرٹ کی بات کرنی ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جس خدا نے تم کو اس ذمہ داری پر معمول کیا وہ خدا کون ہے؟ سمیع اور بصیر۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو بڑی طاقت ملی تھی، بادشاہی ملی تھی، لیکن وہ بہت بڑے چور ثابت ہوئے، کرپٹ ثابت ہوئے، بے ایمان ثابت ہوئے۔ اے مسلمانوں، امت محمدیہ تمہیں نہیں بننا چاہیے، تمہیں نہیں بننا خراب، تمہیں امین بننا ہے۔ تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو پانے کے بعد قوم کی امانتیں مراد قوم کے عہدے، اہلیت کی بنا پر، میرٹ کی بنا پر لوگوں کو دو۔ یہ نہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرے چاچے کا بیٹا ہے، یہ میرے مامے کا بیٹا ہے، یہ میری خالہ کا بیٹا ہے، لہٰذا اس کو میں نے یہ عہدہ دینا ہے، میں نے یہ افسر اس کو بنانا ہے، یہ فلاں علاقہ فلاں منسٹر میں نے اس کو بنانا ہے چونکہ میری اس کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ نہیں، یہ بنیاد نہیں۔ دیکھیں، لوگوں میں قابلیت ہے، لوگوں میں صلاحیت ہے، لوگوں میں ٹیلنٹ ہے، چاہے وہ ایک غریب چپڑاسی کا بیٹا کیوں نہیں، چاہے کوئی ایک انسان جھاڑو لگانے والا کیوں نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، اس کو آپ آگے لے کر اس کو اس کا حق ادا کرنا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ الٹی گنگا بہ رہی ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں انصاف، میرٹ زندگی کے ہر شعبے میں اور آخری حد تک جا کر قائم کرنا ہے۔ جھگڑے کوئی لوگوں کے آتے ہیں کورٹ کچہریوں کے اندر، ان کو بھی میرٹ کی بنیاد پر نپٹانا ہے۔ قانون کی حکمرانی ہوگی، قانون کی نظر میں کالا گورا، امیر غریب، شریف بدماش، قانون کی نظر میں ایک ہے، قانون دیکھے گا حق کہاں ہے،
صحیح بات کہاں ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ عدل بہت اہم ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر نصیحت کا لفظ دے رہے ہیں اس کو، عدل کو، عدل کرو، اللہ یہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سمیع بھی ہوں اور بصیر بھی ہوں، سب کچھ سنتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی میرے علم میں ہیں، میرے نوٹس میں ہیں۔ اگر تم تھوڑی سی بھی ناانصافی کرو گے، عدل سے کام نہیں لو گے، تو وہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ آج دیکھیے دوبارہ سے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ امانتیں عہدے حقداروں کو دو، قانون کی بات آئے، فیصلوں کی بات آئے، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں اس اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اب انفرادی لیول پر اس آیت سے ہم کیا لیسن لیں گے، میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہوگا؟ یاد رکھیے، اللہ نے مجھے جو بھی ٹیلنٹ دیا، علم دیا، مال دیا، زندگی دی، وقت دیا، عبادات کی ادائیگی، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی، ہر چیز میرے پاس وہ امانت، مجھے اس کو ادا کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اس کی زندگی امانت ہوتی ہے کہ استاد نے جو اس کو کام دیا کلاس پر، ہوم ورک، جیسے استاد چاہ رہا ہے وہ ویسے اپنے رویے کے اندر تبدیلیاں لے کر آئے، اپنے علم میں تبدیلیاں لے کر آئے، اپنے عمل میں تبدیلیاں لے کر آئے۔ استاد جو بتا رہا ہے وہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، سب سے پڑھتا ہے، اخلاص ہو اس کے اندر، اچھی نیت کے ساتھ بتائے ہو، بے غرضی کے ساتھ بتائے ہو، اور محنت کے ساتھ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر چلے، تو یہ امانت ہوتا ہے۔ استاد کے پاس اس کا علم، اسٹوڈنٹس کے پاس ان کے سیکھنے کا وہ پورے کا پورا ٹائم، زبانہ طالب علمی، ہر چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت۔ امانت پوری زندگی کو کور کرتی ہے، امانت کا لفظ، امانت، دیانت، یہ سمجھ لیں ایک ہی سکے کے دو روپ ہیں، امانت اور دیانت۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جہاں بھی کوئی خطبہ دیا، آپ نے لازماً ایمان کے ساتھ امانت کا ضرور ذکر کیا، دیانت کا ضرور ذکر کیا، بار بار ایک بات کو ضرور کہتے تھے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ منافق کی صفات میں سے ایک صرف اس کا خیانت والا ہونا، امین نہ ہونا، امانت دار نہ ہونا، اس کی ایک صرف ہے۔ اور پھر امانتیں کن کو دو؟ کمپیٹنٹ لوگوں کو، ان کے پاس صلاحیت ہو، شرافت بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو۔ خالی شرافت کو کوئی نہیں چاٹتا، صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو بندہ ضائع کر دے گا سب کچھ۔ صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور شرافت بھی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، انصاف کرنا ہے ہر جگہ، خاص طور پہ گھر میں، اپنے بچوں کے درمیان، کسی کی 2 بیویاں 3 بیویاں، بیویوں کے درمیان، میکا اور سسرال ہے، میکے اور سسرال کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ اب عموماً ہوتا یہی ہے کہ انسان اپنے میکے والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے اور سسرال والوں کے ساتھ چونکہ اس کی نہیں بنتی، لہٰذا اس کے ساتھ وہ اچھا بھی نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز امانت، ہر رشتہ امانت ہے۔ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے ڈال دی، اللہ نے حکم دے دیا کہ امانتوں کی ادائیگی کرو، انصاف لے کر آؤ اپنی زندگیوں کے اندر۔ اور بعض محفل کی باتیں بھی امانت ہوتی ہے کہ آپ کو جب کہا گیا کہ یہ محفل میں رکھنی ہے، یہ میرے اور تمہارے درمیان رہے، تو بس پھر وہ امانت، پھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ تو بہرحال امانت کا لفظ بہت وسیع ہے، ہر وہ ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد کی، معاشرے نے عائد کی، اللہ نے عائد کی، گھر والوں نے عائد کی، ہمیں وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، نبھانی ہے۔ آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنوں، ودن بریکٹ، یہ اللہ کی بادشاہی ہے، اس میں بریکٹ کلوز،
اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بھی جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے فیصلے کے لیے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعتاً اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ آپ بتائیں گے کہ جتنے معاملات ہیں ان میں آخری اتھارٹی فیصلہ کرنے کی پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہر مسلمان معاشرے میں، ملک میں، لوگوں کے اندر، پبلک میں، انفرادی لیول پر جہاں کوئی معاملہ ہوگا، ہمیں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہوگا کہ اس میں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ ظاہری بات ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے لوگ ان کے پاس جاتے تھے، رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں آ گئی ہیں، سنت کو ابدی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اعتبار سے جو حکم اس زمانے میں دیا، قیامت تک وہ حکم ہمارے لیے ویلڈ ہوگا، ہم اسی کو ہی فالو کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ چونکہ آپ تو موجود نہیں ہیں لہٰذا ہم تو اپنی منمانی کریں گے، نہیں، مومن ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے سب سے پہلے اللہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں، وہاں پہ کوئی حکم نہیں ہے، پھر ہمیں دیکھنا رسول کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں اللہ نے اس آیت کے ذریعے مسلمان حکمرانوں کے ذمہ لگا دی، جنہیں قرآن اولو الامر بولتا ہے۔ مسلمان حکمران، یہ حکمران، یہ ہیڈ، یہ پرنسپلز، یہ باس کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں جو اتھارٹی رکھتے ہیں اس ملک کی، اس ادارے کی، قانون بنانے کی، لا بنانے کی، رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے کی۔ اللہ نے یہ حق ان کو دیا کہ وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کوئی قانون نیا لانا چاہتے ہیں، کوئی نئی چیز ڈسپلن کے طور پر لازم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، ضرور اجازت ہے ان کو، لیکن کب؟ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے قانون کے اندر۔ اور مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ انہوں نے ان احکامات کو، ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا، جہاں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جہاں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، وہیں پر اولی الامر کی بھی اطاعت کرنی کہ اللہ نے بتایا، یہ ہماری اپنی چوائس نہیں ہے، اپنی پسند نہیں ہے۔ تو اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ جو اولو الامر کی اطاعت ہے مسلمان حکمرانوں کے لیے، اور اگر کوئی اللہ اور رسول کے مقابلے میں خود سرکشی اختیار کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اللہ کا دین چھوڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کی پھر کوئی اطاعت نہیں، نہ وہ اطاعت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال آج مسلمانوں کے اچھا اس آیت کو پہلے پڑھیں ہم، پھر ہم دوبارہ تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنو، اللہ کی بادشاہی اس میں ہے، بریکٹ کلوز، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بھی جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے واقع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بحث ہو گئی ہے، تو فیصلے کے لیے بریکٹ میں آئے گی بات، اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعتاً اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اطاعت اللہ، اطاعت رسول اور اولو الامر کی اطاعت، یہ لازم ہے مسلمانوں کے لیے۔ مثلا اب ہم دیکھیں گے کہ جیسے گورنمنٹ، ہر ملک کی گورنمنٹ اپنے اپنے ملک کے لیے امن و امان قائم کرنے کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بناتی ہے، ملک کے شہریوں کی حفاظت کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بناتی ہے، ان کی صحت کے لیے
کچھ قوانین بناتی ہے, پارلیمنٹ سے بھی قانون پاس کروایا جاتا ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو قرآن میں نہیں لکھا لہٰذا میں کیوں اس کو مانوں, میں کیوں اس کی پیروی کروں. نہیں, میرے پہ اس کی پیروی کرنا لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا اولی الامر کی بات کرو. اولی الامر کو حکم کیوں لے کر آیا؟ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے, لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے. یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے ریڈ سگنل ہوتا ہے تو ہمیں رکنا ہوتا ہے. ریڈ سگنل پوری دنیا میں, پوری مہذب دنیا یہ بات جانتی ہے کہ ریڈ سگنل پہ رکنا ہوتا ہے اور گرین پہ چلنا ہوتا ہے. اب یہ جو ریڈ سگنل کا قانون امپلیمنٹ کیا گیا ہمارے ملک میں ہر جگہ, اگر میں ریڈ سگنل کو توڑتی ہوں تو میں دنیاوی اعتبار سے تو جو کر رہی ہوں, اپنی زندگی کو بھی رسک میں ڈال رہی ہوں, دوسروں کی زندگی کے پیچھے بھی پڑی ہوئی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں کون سا جرم کر رہی ہوں؟ اللہ کی نافرمانی. کیسے؟ اللہ نے کہا نا اولو الامر کی اطاعت کرو, مجھے کرنی ہے اطاعت اولو الامر کی. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہیلتھ ایشوز ہیں اس فلاں معاملے میں, آپ لوگوں نے فلاں معاملہ ایسے کرنا ہے, یہ کام ایسے کرنا ہے. جیسے آپ دیکھیں کووڈ کا معاملہ تھا, ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے ماسک پہننا ہے, ڈسٹینس کرنا ہے برقرار. اب وہ ظاہر بات ہے پوری دنیا کے اندر ایک پرابلم آ گئی ہے, تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. نہیں کریں گے دنیا کے بھی چور, اللہ کے بھی چور. آپ دیکھیں پچھلے دنوں کچھ ایک ہمارے ملک میں حکم جاری رہا کہ شادی ہال جو ہے نا وہ رات کو 10 بجے بند ہوں اور 1 ڈش ہو اس کے اندر. اب یہ جو حکم تھا یہ ظاہری بات ہے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے بنایا گیا, بجلی کی بچت کے لیے بنایا گیا تھا. بڑے فائدے ہیں اس کے اندر. اب لوگ اس میں بھی چور راستے ڈھونڈتے رہے, مجھے ہوٹل والوں کو پیسے دے دلا کے وہ انہیں تھوڑی دیر ہمیں اور چلانے دو فنکشن اپنا, اچھا ایک ڈش کی جگہ خاموشی سے ہم اپنا کام کر لیں گے. پھر جب اللہ نے کہہ دیا کہ اولو الامر کی اطاعت ہے, تو اولو الامر نے اگر کوئی حکم بنایا ہے تو قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتا تو اس کو فالو کرو, انکار نہیں کر سکتا. ہاں اگر کوئی حکومت واضح غیر اسلامی حکم دے, مثلا وہ کہ ایک ہی رمضان کے روزے میں نمازیں نہیں پڑھنی اور اس کے بند کرو, شراب پیو لازمی, یہ بہت اسلام پہ ٹکراتے ہوئے حکم ہے نا. پھر یہاں پہ ہم حکمران کی پیروی نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حکومت کے عام احکام کی پابندی تو کی جائے گی, لیکن اگر کسی کھلا کفر یا گناہ کا حکم دے تو اس معاملے میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی, اور اس کے نتیجے میں حکومت کا ظلم و ستم ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے اندر آپ دیکھیں مختلف اسکول آف تھاٹ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ کسی چیز کے بارے میں ایک بات کہتا ہے, دوسرا اسکول آف تھاٹ دوسری بات کہتا ہے. اگر حکمران کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں اسکول آف تھاٹ کے پیچھے چلنا ہے اور فلاں بات ہی ماننی ہے, تو ظاہری بات ہے کہ پھر اچھے طریقے سے ہم جیسے ڈیموکریسی ٹائپ چیز ہوتی ہے اس طرح سے ہم بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, کنوے کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں حکمران مانتے تو پھر ان کو ووٹ کے ذریعے ہم چینج کرنے کی ضرورت یعنی کہ کوشش کریں گے کہ ہم کیا کریں, ووٹ کے ذریعے ان کو چینج کریں. دنگا فساد لڑائی جھگڑا اس کی تو کوئی اجازت ہے. مثلا اب دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں ایک ہاٹ ایشو ہے رفع یدین, اللہ اکبر کہنا نماز کے اندر نا, تو ہاتھ اٹھا کر. اب ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے یہ لازم ہے, دوسرا کہتا ہے لازم نہیں ہے. اب اگر کوئی گورنمنٹ آ جاتی ہے وہ کہتی ہے نہیں لازم ہے. اب اتنے سارے لوگ ہیں 70% وہ کہتے ہیں لازم نہیں ہے, ہم نہیں سمجھتے اس بات کو, تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پہ اب گورنمنٹ کو تھوڑی دیر فالو کرنا پڑے گا, لیکن اس کے بعد کوشش یہ کریں گے, لوگوں کو کنونس کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم ووٹنگ کے ذریعے اس بندے کو ہٹا کر دوسرا بندہ لانا چاہیے. جہاں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے وہاں پر دنگا فساد نہیں ہے, راستوں میں نہیں نکلنا. ٹھیک ہے نا کہ ہم نکل آئے راستوں میں اور ہم لڑنا جھگڑنا شروع کرتے ہیں اور روڈ بلاک کرنا شروع کرتے ہیں, نہیں, بلکہ کیا کرنا ہے ہمیں, اگر حکمران قرآن و سنت کے خلاف بھی اس طرح نہیں جا رہا لیکن
اسکول آف تھاٹ کا فرق آ گیا ہے اور ہم سے برداشت نہیں ہو رہا وہ حکمران. تو اس وقت اس کو فالو کریں گے. اس کے بعد لوگوں کو کنوینس کر کے رائے عامہ کو اوپینینس کو اپنے حق میں کر کے لوگوں کو سمجھا کر اچھے طریقے سے ووٹنگ کے ذریعے ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارے پاس ایک سولوشن. اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی سولوشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت دوسروں کو نہیں کہہ رہی غلط کام کرو، خود غلط ہے، اس میں بڑے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، لوگوں کے حق میں اچھے ہیں وہ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ صبر کا رویہ اختیار کیا جائے گا اور جمہوریت ڈیموکریسی کے ذریعے ان کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے. یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کہتے ہیں بغاوت کی جا سکتی کسی صورت میں ہے ہی نہیں. آپ کو کوئی چیز سمجھ آئی، آپ نے قرآن بھی پڑھا ہوا، آپ کو سمجھ آ رہی کہ قرآن سے ٹکرانے والی بات ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی اچھے اسکالر کی خدمت میں وہ بات پیش کریں گے، اس کو چیک کروائیں گے اور چیک کروا کے آپ اس حدیث کو سائڈ پہ کر دیں کہ بھئی یہ قرآن سے ٹکراتی ہے لہٰذا ہمیں قرآن کو ٹھیک ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرنا ہے تو پھیرنے میں آپ جو ان سے منسوب دیکھیں، انہوں نے کبھی بھی غلط نہیں بولا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگوں نے ان سے منسوب کر دی ہیں باتیں. ہمیں تو ان لوگوں پہ اعتراض ہے جو لوگ غلط باتیں منسوب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھلا کرے اسکالرس کا، محدثین کا، انہوں نے بڑی محنتیں کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہوا ہے. اس میں جو اچھے اسکالرز ہیں ہم اس کی طرف پھیریں اور پھر وہ ہمیں سمجھائیں گے کہ دیکھیں اس حدیث کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے، اس کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملائیں گے تو یہ بات بالکل کلیئر ہو کر سامنے آئے گی. آیت نمبر 60 الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک. اے نبی تم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ تمہاری طرف بھیجی گئی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور سابقہ نازل کردہ کتابوں پر بھی، لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات فیصلے کے لیے سرکش کے پاس دے جائیں، سرکش تاغوت، حالانکہ انہیں اس کے انکار کا حکم دیا گیا تھا. بریکٹ یہ شیطان کے پیروں ہیں بریکٹ کلوز، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر مدینہ میں آپ نے اسٹیٹ کی بنیاد رکھی اللہ کے حکم سے، اس سے پہلے یہودیوں نے اپنی اپنی عدالتیں خود قائم کی، یعنی ہر قبیلے کی سمجھنے اپنی ایک عدالت. جو عرب تھے نا، یعنی مدینہ میں رہنے والے عرب لوگ، وہ بھی بعض دفعہ اپنے فیصلے یہودیوں کی عدالت میں ان کے پاس لے کر جاتے، کیونکہ عربوں کے ہاں کوئی عدالتی سسٹم موجود نہیں تھا. یہ جو یہودی تھے یہ بہت زیادہ چرب زبان ہوتے تھے. اس لیے ہوتا کیا کہ یہ ایک طرح سے نا کوئی گواہ آیا تو اس کو پھانسنے والی بات ہوتی. تو عرب آتے تھے نا تو ادھر سے بھی یہودی ہوتا اور مخالف اگر کوئی فریق ہوتا تھا تو اس کا وکیل بھی یہودی ہوتا. ان دونوں طرف کون ہوتے تھے؟ یہودی ہوتے تھے. جج تو آلریڈی یہودی ہوتا تھا. اب وہاں پہ خوب رشوت چلتی، رشوت جس کی زیادہ ہاتھ گرم کرے گا، کوئی زیادہ بھاری رشوت دے گا، فیصلہ اس کی حق میں کر دیا. یہ ایک پورے کا پورا سسٹم، عدالتی سسٹم جو ہے وہ بہت ہی برے قسم کا سسٹم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ تشریف لائے، اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے اللہ نے جج مقرر کر دیا سے مسلمان اپنے مقدمات کے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جانے لگے. اب جب یہ مسلمان کہاں سے آئے تھے؟ وہ مدینہ کے جو عرب تھے وہ مسلمان ہو رہے تھے نا تیزی سے. اب جب وہ جانا شروع ہوئے تو یہ جو پیچھے یہودی تھے، یہودی جج، یہودی وکیل، انہی کے اندر ایک منافقوں کا گروپ تھا. ان کے نظام عدالت پر، نظام انصاف پر، اس کاروبار پر بڑا برا اثر پڑا. ان کو ٹینشن ہونا شروع ہو گئی کہ ہمارے ہاتھ سے گاہک نکل گیا اور وہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ چنانچہ منافقین نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ ایک تو وہ اپنے مقدمات کی حضور کے بجائے
یہودی عدالتوں میں لے کے جاتے کعب بن اشرف وغیرہ کے پاس، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ کہہ کر یہودی عدالتوں کے پاس آنے کے لیے آمادہ کرتے کہ وہاں ہم تمہاری پسند کے فیصلے کر پائیں گے، یا ہمارے ہاتھ میں بڑی پاور ہے، اپروچ ہے۔ یہ حضور کے محفل میں تو حق کی بات ہوتی تھی نا، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی نان مسلم ہے، اور وہاں یہودیوں کی عدالت میں جس کا جتنا پیسہ ہے اتنا ہی اس کا زور ہے۔ اس آیت میں منافقین کا یہی طرز عمل بتایا گیا ہے، اور یہاں اس آیت کے اندر جو لفظ یوز ہوا نا تاغوت، تاغوت سے مراد بھی یہود کی عدالتیں ہیں، شیطانی عدالتیں جہاں انصاف بکتا تھا، تو رات کی حقیقی تعلیمات کی بجائے ان کی اپنی فقہ کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاغوت سے مراد یہود کے بڑے لیڈر ہیں، انہیں خاص طور پر کعب بن اشرف کی طرف بات جاتی ہے۔ جب امام حجت ہوا تو اللہ کے رسول نے اسے موت کی سزا سنائی، اور رسول کے حکم سے اس پر یہ سزا نافذ کی گئی۔ گویا آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ وہ سرکش ہو چکا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ واضح ہدایات تعلیمات آ چکی کہ اللہ اور رسول پر ایمان لازم ہے، تاغوت کا انکار کیا جائے، اس کے انکار کے بغیر ایمان معتبر نہیں۔ یہ ایمان اور کفر کو دونوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹائے، اتنا دور لے جائے کہ دوبارہ یہ صراط مستقیم کی طرف آ ہی نہ سکے۔ دوبارہ آیت دیکھیے، الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی تم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ تمہاری طرف بھیجی گئی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور سابقہ نازل کردہ کتابوں پر بھی۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس جائیں، طاغوت کے پاس لے کر جائیں اپنے فیصلے۔ طاغوت میں نے بتایا آپ کو کون ہے طاغوت؟ یہودیوں کی شیطانی عدالتیں ہیں، یہودیوں کے لیڈر ہیں، کعب بن اشرف ہے، ان کے پاس لے کر وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں تو اس کے انکار کا حکم دیا گیا تھا کہ بھئی ایسے غلط کام نہیں کرنے، ایسی رشوتیں نہیں کھانی، ایسی ناانصافی نہیں کرنی۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، لیکن شیطان کا شیطان کا بات کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال۔ دور کی گمراہی سے مراد ایمان سے ہٹا کر، ان کو ان کی منزل مقصود سے ہٹا کر، صراط مستقیم سے ہٹا کر دور کہیں ایسی جگہ لے جا کر مارے کہ پانی بھی نہ کسی کو ملے، اس کے واپس آنے کا امکان ہی نہ ہو اسلام کی طرف۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے، لہٰذا وارن کر دیا گیا مسلمانوں کو۔ آپ لوگوں نے تھوڑا کیئرفل رہنا ہے۔ آیت 61 نہیں، کون سی آیت ہوگی؟ 61 ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تم سے کترا جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آج تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کرو، ایمان کا یہی تقاضا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ کسی نہ کسی بہانے سے کترا جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 62، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، مگر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی کوئی مصیبت ان پر آ پڑے گی۔ یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے کہ ہم نے تو صرف بہتری ہی چاہی، اور ہم تو یہی چاہتے تھے کہ موافقت پیدا ہو جائے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا ہوگا اس میں جب قیامت آئے گی، انہیں ان کی شرارتوں کی سزا ملے گی، یہ بھاگے بھاگے آپ کے پاس آئیں گے، یا قیامت آئے گی، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں ہی ان کے اوپر جو عذاب آئے گا، سزا ملے گی، آپ کے پاس آئیں گے، قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ ہم جو کر رہے تھے ہم اچھی نیت سے کر رہے، ہم بھلائی کی نیت سے کر رہے۔
اور یہ جو مصیبت ہے نا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، اس مصیبت سے مین مصیبت مراد وہی ہے کہ جو اتمام حجت کے بعد ان پر عذاب کی شکل میں، جنگ کی شکل میں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کی تلواروں کے ذریعے نازل، موت کا ہی وقت آ گیا نا ان کے لیے، گویا ان کی تو قیامت آ پڑی، اسلام نے طاقت پکڑ لی، یہود کی سیاسی طاقت کمزور ہو گئی، مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ منافقین کے معاملے میں بالکل ان کو اگنور کریں، اور اب منافقین کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ جن کے دم پر یہ اچھل رہے تھے یہود کے دم پر، وہ تو خود بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، ان کو تو خود نکالا گیا ہے۔ اب منافق جو ہیں ان کو اپنی سزا، اپنا انجام بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا، وہ بھاگ بھاگ کر منافق اب آتے تھے، کہتے نا کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کہ اب کیا کرے، نہ آگے نظر آ رہا ہے کچھ، نہ پیچھے نظر آ رہا ہے، حضور کے پاس آتے اور آ کر قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلاتے کہ ہم نے یہ جو یہودیوں سے ابھی تک تعلقات رکھے ہوئے تھے وہ تو فلاں کی وجہ تھی اور فلاں وجہ تھی، اور ہماری کوئی نیت خراب نہیں تھی، ہم کوئی فساد نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہو جائے، یعنی ہم ان کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ ہم کیا کریں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو اتنا فساد ہو گیا ہے، جھگڑے ہو گیا، ہم ختم کرنے کے لیے جانا چاہ رہے، گویا وہ اپنی منافقت پر پردے ڈالتے اور پھر یہ کہتے کہ بھئی ہم تو اس لیے گئے۔ اب دیکھیں ذرا آیت کو دوبارہ سے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، اس کو کیا ہوگا جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی کوئی مصیبت ان پر آ پڑے گی، پھر یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے کہ ہم نے تو صرف بہترین چاہی، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا انسانا وتوفیقا، ہم تو یہی چاہتے تھے کہ موافقت پیدا ہو جائے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ گویا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے نا تو ان سے جو پالیسیاں بنائی جائیں گی نا دشمن ملکوں سے یا دشمن قوم سے، وہ پالیسیاں بنائیں گے سربراہان مملکت، ہیڈ، عوام نہیں بنائے گی، عوام میں سے کچھ گروپ بھی نہیں بنائیں گے کہ وہ جائیں جا کر ان سے پینے بڑھانا شروع کرتے ہیں، ادھر گورنمنٹ کی کوئی ان کے ساتھ چپل چل رہی ہے، جو بھی پالیسی بنے گی وہ حکومت کو سامنے رکھ کر پالیسی اور اس کو پھر فالو کرنا ہوگا، اگر کوئی نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے کہ یہ پھر منافقت کے زمرے میں آتی ہے بات۔ آیت نمبر 63، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو ان سے اعراض کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان کے بارے میں ان کے ساتھ اس انداز میں بات کرو کہ بات دلوں میں اتر جائے، یعنی اللہ کیا جانتا ہے کہ منافقوں کے دل میں کیا ہے، وہ راز کیا ہے جو اسلام کے معاملے میں انہیں ابھی تک یکسو نہیں ہونے دے رہا۔ ان کو یہ امید تھی کہ شاید یہود جیت جائیں، شاید کفر کا پلڑا بھاری ہو جائے، شاید مسلمان شکست کھا جائیں، برباد ہو جائیں، تباہ، یہ ان کے دل کے اندر کی بات۔ تو اگر ایسا ہوا تو ہم تو کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری تو آگے ہی ساز باز ہے کفر کے منکروں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ، کفر کے جو سردار ہیں، کفر کے جو کفر کو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ ہماری ساز باز ہے۔ تو کہا گیا کہ انہیں یہ سمجھائیے، ان کے حق میں جو بہتر ہے ان کو بتاؤ، اور اس طرح سے بتاؤ کہ ان کی کان کھلیں، ان کے دل کھلیں، ان کی آنکھیں کھلیں، ان کو بات سمجھ آئے۔ یہ آیت ہم 62 بھی پڑھ کر آئے نا کہ کیا ہوگا کہ جب ان کے اوپر مصیبت آئے گی، دھمکی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت کے اندر کہ ان کو بات سمجھا دو گا۔
کہ جو اپنی منافقت کے لیے بہانے بنا رہے ہیں، اللہ جانتا ہے، آپ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو اور ان سے اعراض کرو، ان کے نیک و بد کو بتا دو کہ یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس آیت کو دیکھیے ذرا، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ کون لوگ؟ منافقین۔ اللہ کو پتہ ہے کیا ہے ان کے دلوں میں، کون سی کھچڑی پک رہی ہے ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں، تو یہ اسلام کی طرف نہیں آ رہی ہے، سن نہیں ہو رہے، اللہ جانتا ہے۔ آپ کیا کیجیے نبی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجیے، اگنور کیجیے، وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کیجیے۔ یہ جہاں وائز کا لفظ آیا، یاد رکھیے یہ وارننگ کے لیے آیا، تنبیہ کے لیے آیا۔ بتائیں تو ذرا ایسے بتائیں کہ کلیئرلی بتا دیں، کھل کے بتا دیجیے ان کو، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ایسے بات کریں ان کے ساتھ اس انداز میں کہ بات ان کے دلوں میں اتر جائے، اور یہ حقیقت واضح کر دی جائے کہ یہ نصیحت خود ان کے حق میں بہتر ہے، اس سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے خود کافی ہے، اگر نہیں مانیں گے تو یہ خود کو خود تباہ و برباد کر دیں گے۔ قولاً بلیغا، یہ بتا رہا ہے کہ نصیحت کا انداز کان کھولنے والا، دلوں میں دھنسنے والا ہونا چاہیے۔ وجہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کریمانہ انداز نصیحت تھا نا، وہ اس کو لائٹ لے لو، اگنور کر رہے، یہ دل کے بہرے ہیں، یہ کانوں کے اندھے ہیں، یہ سننا نہیں چاہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی کسی غلطی کی وجہ سے ان کی گرفت بھی فرماتے تھے تو چونکہ انتہائی شریف النفس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی کریم مہربان تھے، تو آپ بڑے نرم الفاظ میں ان کو سرزنش کرتے تھے، یعنی سرزنش کا انداز بھی بہت ہی ہلکا ہوتا، بہت ہلکا پھلکا ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان نشان بھی یہی تھا، آپ کو زیب بھی یہی دیتا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ منافق جو ہے نا، یہ اس کے اہل نہیں، نہ یہ قدردان ہے کہ آپ ان سے کس انداز میں گفتگو کریں، یہ الٹا آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور شے پا رہے ہیں، غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی شرارتوں میں دلیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہذا اب یہاں پہ نرمی نہیں کرنی، واضح بات کرنی۔ کیسے بات کرنی ہے کہ ان کے اچھے اور بروں کو بتا دیا جائے کہ اگر سنبھلنا چاہتے ہو تو سنبھل جاؤ، یہ دیکھو سامنے گمراہی کا کھڈا ہے، تباہی کا بڑا ہے، اگر نہیں مانو گے تو اس میں غرق ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، اس سے پہلے سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب آپ سے دیکھیں جو یہ آیت ہے، اس سے لیسن دیکھیں کہ اعراض کیجئے، بات کیجئے، تو کلیئر کیجئے، اور ان کے ساتھ اس انداز میں بات کیجئے کہ بات ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اب یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سننے والے نہیں، سمجھنے والے نہیں، بس دو ٹوک انداز میں ان کو بات بتا دو۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے ہاں اسکالرز جو دین کی چند باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں نا، وہ پھر اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی ٹون، ان کا لہجہ یہی ہوتا ہے کہ اب ہماری بات نہیں مان رہے، آپ جہنم میں جاؤ، اب آگ میں جلو گے، اب تباہ و برباد ہو جاؤ گے تم۔ دیکھیں ہمیں تو کوئی نہیں بتا رہا، اب کوئی پتہ نہیں ہمارا تقویٰ کیا ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں کہ ہمارے بتانے کا، ہماری نصیحت کا انداز کیا ہے، کوئی پتہ نہیں اگلے کو میرا انداز سمجھ ہی نہ آیا ہو۔ وہاں تو اللہ کے رسول ہے نا، وہ رسول ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، اللہ ہیں، ہر چیز بتا رہے ہیں، ہر چیز کی کہیں آ رہی ہے جا رہی ہے۔ میرے آپ کے پاس ایسا کوئی کرائٹیریا کوئی مانا نہیں ہے، ہمیں لوگوں کو بس آخری دم تک بات بتاتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے۔ ہمیں یہاں پہ کھڑے ہو کر اتنے پاورفل انداز میں فیصلے نہیں کرنے ہوتے،
تم تو ہو گئی جہنمی. تو اگر نظر بھی آ رہا ہے جہنم والے کام کرتا ہو تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، نہ کہ یہ مزے لینے ہیں، جس کے لینے ہیں. دیکھا ہے نا، دیکھا گمراہ ہو گیا، دیکھا میں نے کہتی تھی، میں نے تمہیں بتاتی تھی کہ وہ ہے ہی ایسی ہے، فلاں ہے ہی ایسی. مجھے تو آپ کو دکھ کا اظہار کرنا، مجھے تو آپ کو پریشان ہونا ہے کہ ایک بندہ ہم میں سے چھوٹ کر جہنم کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے. کیسے اس کو واپس لاؤں، کیسے اس کا رخ پھیروں. میں نے اور اس کے اپنے ساتھ عید پتھر کا جوڑ جو ہے وہ بنا کر میں نے تو اس کو اپنے آپ سے کاٹ ہی دیا. میرے آپ کا مقابلہ ہمیں کہا ہی نہیں گیا دلوں کو جاننے کا، ہمیں کہا ہی نہیں گیا کسی کی نیتوں کو ڈھونڈالنے کا. ہمیں تو یہ کہا گیا جو ظاہر میں ہے بس اس کے مطابق فیصلہ، جو نظر آ گیا اچھے طریقے سے آپ جو بات کنوے کر سکتے ہیں کر لیں. فیصلے نہیں کرنا لوگوں کی جنت اور جہنم، بس بات پہنچا دیں. خود کو اس پوزیشن کے جج کی پوزیشن پہ نہ لے کے جائیں کہ جو لوگوں کو فتوے بانٹتا پھر رہا ہو. اللہ سے دعا مانگے لوگوں کے ساتھ خیر خواہ مخلص، اللہ انہیں ہدایت عطا کرے. وما اور 64 وما اور سلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. انہیں بتائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. لیکن بریکٹ انہیں بتائیں کہ رسول کی عدالت کو چھوڑ کر انہوں نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا. اگر یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے منافق آپ کے پاس آ جاتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی اللہ سے درخواست کرتا تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہربان پاتے. ہم دیکھ رہے تھے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا وما ارسلنا من رسول کیوں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کی بات مانی جائے. رسول کا مقام اور مرتبہ آپ کی پوزیشن اللہ نے کلیئر کر دی کہ رسول اس لیے نہیں آئے کہ ان کا نام عقیدت سے لو، ان کے ساتھ عقیدت کا معاملہ کرو، ان سے محبت کا یعنی معاملہ کرو، اعلان کرو، اظہار کرو، جھومو جھامو اور بس. رسول اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ وہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے گی. زندگی کے تمام معاملات میں وہ جو انسٹرکشن دیں اس کو بے چون چرا مانا جائے. اس لیے رسول تشریف لاتے ہیں کیونکہ اللہ خود تو نہیں آتے نا سامنے. اللہ اپنے احکامات کن کے ذریعے دیتے ہیں؟ اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے ذریعے دیتے ہیں. تو جب ہم رسول کی بات مانتے ہیں تو اصل میں ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ اللہ کی بات. اور یہ جو بات ماننی ہے یاد رکھیے یہ پوری محبت کے ساتھ ماننی ہے، پورے جذبے کے ساتھ ماننی ہے، پوری عقیدت کے ساتھ ماننی ہے، پورے اخلاص کے ساتھ ماننی ہے. ہم جب یہ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ کی محبت نصیب. اللہ نے کہا اگر رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو میری محبت بھی نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ ان کا ظلم کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رسول تو بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے منافق جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے. ان منافقین نے کیا ظلم کیا؟ انہوں نے رسول کی عدالت کو چھوڑا، رسول موجود تھے، ان کو چھوڑ کر یہ طاغوت کی عدالتوں میں گئے، یہود کی عدالتوں میں گئے، اپنے یہود کے سرداروں کے پاس گئے مقدمات کا فیصلہ کروانے کے لیے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ جاؤگا اے نبی آپ کے پاس آتے فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آتے. آپ کے پاس آتے آ کر اپنی غلطی اپنی ندامت کا اپنے ظلم کا اعتراف کرتے، کہتے ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اے رسول آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے. اور رسول کیا کرتے؟ واستغفر لهم الرسول، رسول بھی اللہ سے ان کی معافی کی درخواست کرتا. تو کیا ہوتا؟ لوجد اللہ توابا الرحیمہ، تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پاتے. رسول ان کے لیے معافی مانگتا، اللہ سے درخواست کرتا. دو باتیں ہیں اس کے اندر. نمبر 1 کہ اگر رسول ان کے لیے معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ انہیں معاف کر دیجئے، تو رسول کی یہ استغفار
دنیا میں رسول کی ایک طرح سے شفاعت ہوگی ان کے لیے کہ ان کے گناہ اللہ تعالی بخش دیں گے۔ دوسرا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے طاغوت کی محفلوں میں جا کر یا ان کے دربار میں، ان کی عدالتوں میں جا کر اپنے لیے اپنے مقدمات کے فیصلے کروانا رسول کی صریح توہین ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ آئیں رسول کی محفل میں آ کر اپنے ظلم کا اعتراف اظہار کر کے اللہ سے بھی معافی مانگیں اور رسول سے بھی کہیں کہ ہم بہت شرمندہ ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کیجیے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور کہا کہ اگر یہ کریں گے تو اللہ کو تواب اور رحیمہ، بخشنے والا اور مہربان پالیں۔ یہاں ایک سیکنڈری لیسن جو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم دوسروں کو کہتے رہتے ہیں نا دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، اچھا یہ کرنا، اس دعا کرنے میں جو دوسروں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، مجھے اپنا ہوم ورک خود بھی کرنا ہے، مجھے محنت کرنی ہے، مجھے چیزیں سیکھنی ہے، مجھے یاد کرنی ہے، مجھے اپنی انرجی لگانی ہے، تبھی میں پھر پاس ہوں گی نا۔ یعنی میں آپ کو کہتی ہوں آپ دعا کریں میں پاس ہو جاؤں، آپ دعا کریں میں پاس ہو جاؤں، تو صرف آپ کی دعاؤں سے یا میرے کہنے سے تو نہیں نا میں ہوں گی، جب تک میں اپنا پورا ہوم ورک نہیں کروں گی۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بے شک مانگیں، لیکن ہمیں خود کو کے لیے خود بھی کرنا، دعائیں بھی ہیں، کوشش، محنت، ایفرٹ بھی ہے۔ ہاں، اللہ نے پھر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب بندہ خود بھاگ دوڑ کر کے خود کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ دوسروں سے ریکویسٹ کرتا ہے اور پھر جب کوئی دوسرا اس کے لیے دعا کرتا ہے پھر اس کی دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، لیکن ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، تاری دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہوتی ہے۔ یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ پوری امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، لیکن ان دعاؤں میں سے حصہ وہی پائے گا، جیسے میں نے ابھی یہاں پہ ایک بات کی کہ جو خود بھی محنت کرے گا، شوق رکھے گا، آگے آئے گا، تو وہ کچھ حصے، وہ برکتیں نصیب ہو جائیں گی اس کو۔ لیکن اگر کوئی خود نہیں آنا چاہتا تو رسول پھر نہیں کسی کی مدد کر سکتا۔ رسول نے اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں نا، یہود بھی موجود ہیں، منافقین بھی موجود ہیں، سازشی عناصر بھی موجود ہیں، کتنی دعائیں آپ نے ان کے لیے کی، لیکن حصہ کن کو ملا؟ جنہوں نے تھوڑا سا لینا چاہا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں ایک بات اور نوٹ کریں گے آپ، یہ نہیں کہا کہ رسول انہیں معاف کریں گے، اللہ سے معافی کی درخواست کریں گے رسول۔ اللہ چاہیں گے، اللہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ کس نیت اخلاص کے ساتھ رسول کے پاس آیا رسول کے پاس ہے، معافی رسول مانگ رہے ہیں اس کے لیے، لیکن اس میں بھی اللہ کا پھر اپنا ایک قانون ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بات یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنے اپنے عمل، اپنی اپنی چیزیں لے کر جانی ہے اپنے رب کے حضور۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔